رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ محترم حاضرین کرام، آج کے اس درس میں، اس نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم فتنہ دجال کے متعلق گفتگو کریں گے۔ فتنہ دجال یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی فتنہ ہی نہیں ہے۔ یہ اتنا عظیم فتنہ ہے کہ خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ ایسا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ یہ ایسا فتنہ ہے اور اتنا خطرناک فتنہ ہے، اتنا برا یہ فتنہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اشارتاً اس کا ذکر کیا ہے، یعنی صراحتاً ذکر نہیں کیا ہے۔ یعنی دجال یہ اللہ کی اتنی قبیح مخلوق ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب قرآن میں اس کا تذکرہ کیا تو نام نہیں لیا، اتنا خطرناک یہ فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن فتنة المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن فتنة المسیح الدجال، اور مسیح الدجال کے فتنے سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مسلسل پڑھا کرتے تھے اور خصوصاً دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، انی لَأَنذَرْتُكُمُوهُ وَمَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنذَرَ قَوْمَهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں مسلسل دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، آگاہ کیا ہے، وَمَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنذَرَ قَوْمَهُ، اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے مجھ سے پہلے جو آیا ہو اور اس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ نہ کیا ہو، تنبیہ نہ کی ہو، ڈرایا نہ ہو۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما بین خلق آدم الى قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد قیامت تک جتنے بھی فتنے آئیں گے ان تمام فتنوں میں سب سے زیادہ کوئی خطرناک، سب سے زیادہ کوئی قبیح، سب سے زیادہ کوئی برا اور سب سے بڑا کوئی فتنہ ہو سکتا ہے تو وہ دجال کا ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔
اور دجال کا تذکرہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ایمان کے باب میں ذکر کیا ہے. یعنی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، فلسفے بگھارتے ہیں، تاریخی باتوں کا تذکرہ کر کے یہ حوالہ دینا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دجال کو نہیں مانتے، یہ خیالی باتیں ہیں. بہت سارے لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. تو محدثین کرام نے اس کا تذکرہ قرآن اپنی کتابوں میں ایمانیات کے باب میں کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کا تعلق ایمان سے ہے، عقیدے سے ہے. اگر کوئی دجال کو نہیں مانتا ہے، دجال کے فتنے کو تسلیم نہیں کرتا ہے، تو گویا کہ وہ کتاب و سنت کی تعلیمات پر انگلی اٹھا رہا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. محترم سامعین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث اذا خرجن لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب ان کا وقوع ہو جائے گا، ان کا وجود عمل میں آ جائے گا، لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ کسی بھی انسان کا ایمان لانا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے. اور وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ کہتے ہیں طلوع الشمس من مغربها، یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، والدجال، اور دجال کا نکلنا، ودابۃ الارض، اور دابۃ الارض ایک جانور ہے، اس کا نکلنا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ آیت پڑھی، یعنی یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں کہی، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، کہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے، او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، کہ اللہ رب العالمین آئے گا اور اللہ کی بعض نشانیاں آئیں گی. تو یہ آیت تلاوت کر کے اور اس سے پہلے جو حدیث بیان کی، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی بعض آیات سے مراد یہی دجال کا فتنہ ہے. تو دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرایا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں صراحتاً نہیں بلکہ اشارتاً اس کی طرف اس کا ذکر کیا. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا. کس وقت ذکر کیا؟ ذات غدات، صبح کے وقت ذکر کیا. فخفض فیہ ورفع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے برے الفاظ میں اس کا تذکرہ کیا اور اس کی خطورت کو بیان کیا، اس کی خطرناکی کو بیان کیا کہ کتنا خطرناک یہ دجال ہے. صحابہ کہتے ہیں حتی غنناہ فی طائفۃ النخل، ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ لگتا ہے یہ کھجور کے جو ہمارے آس پاس باغات ہیں نا، انہی کے ارد گرد ہے کہیں. تو کہتے ہیں فلما رحنا الیہ، جب ہم ادھر گئے، عرف ذلک فینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو محسوس کر لیا. فقال، اور کہا ما شانکم، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قلنا، تو صحابہ نے کہا، ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذکرت الدجال، آپ نے دجال کا تذکرہ کیا صبح کے وقت، اور اس کی شناعت اور قباحت کا تذکرہ کیا، اور بتایا کہ کتنا خطرناک فتنہ ہے. ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ ہمارے باغوں کے آس پاس ہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقال غیر الدجال اخوفنی علیکم، کہ دجال سے میں تمہارے متعلق مجھے اندیشہ ہے، دجال سے میں تمہارے متعلق مجھے اندیشہ ہے. پھر کہتے ہیں ان یخرج، اگر وہ نکلتا ہے، وانا فیکم، اور میں تمہارے درمیان موجود رہا، فانا حجیجہ دونکم، تو میں تمہارا ان سے دفاع کروں گا. پھر کہتے ہیں وَإِن يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ، اگر وہ دجال نکلا اور میں موجود نہیں رہا تمہارے درمیان، پھر کہتے ہیں فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، تو آدمی خود اپنے ذات کا دفاع کرے گا. وَاللَّهُ خَلَفَتْنِي وَاللَّهُ خَلَفَتْنِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ،
اور اللہ رب العالمین تمہارا والی ہوگا، میرے مقابلے میں اللہ رب العالمین تمہارا والی ہوگا، تمہارا محافظ ہوگا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کو اس قدر بیان کیا، اس قدر اس کی شناعت اور قباحت کا تذکرہ کیا کہ صحابہ کو لگا کہ دجال ہمارے آس پاس کہیں تو موجود نہیں ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کے درمیان وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں ذکر کی تھی، ان علامتوں کو وہ دوسروں میں تلاش کیا کرتے تھے، ڈھونڈا کرتے تھے کہ کہیں یہ تو دجال نہیں، کہیں وہ تو دجال نہیں۔ یہ دجال کے فتنے کا یہ عالم تھا۔ آپ اندازہ کریں، امام صفارینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مما ينبغي لكل عالم ان يبث احاديث الدجال بين الاولاد والنساء والرجال، کہ ہر عالم کے لیے مناسب ہے، ہر عالم کو چاہیے کہ وہ دجال کے متعلق احادیث کو لوگوں کو بتائے، بچوں کو بتائے، عورتوں کو بتائے، مردوں کو بتائے۔ ولا سیما فی زماننا ھذا، خاص طور سے ہمارے اس زمانے میں جب لوگ دجال کا انکار کر رہے ہیں، دجال کو فلسفہ قرار دے رہے ہیں، دجال کو خیالی باتیں قرار دے رہے ہیں، کہا الذی اشرعبت فیہ الفتن، ہمارے خاص طور سے ہمارے اس زمانے میں جب فتنے بہت بڑھ گئے ہیں، وکثرت فیہ المحن، اور آزمائشیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو اس زمانے میں دجال کا تذکرہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور عالم کو چاہیے کہ ممبر سے، محراب سے اس کا تذکرہ کرے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام صفارین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ وہ ایسے نہیں کہہ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے۔ امام عبداللہ جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنے والد سے یہ روایت نقل کی ہے اور کہتے ہیں لا یخرج الدجال، کہ دجال نہیں نکلے گا حتی یذہل الناس عن ذکرہ، یہاں تک کہ لوگ دجال کا ذکر کرنا بھول جائیں گے۔ وحتی تترک الائمۃ ذکرہ علی المنابر، اور ائمہ بھی ممبروں سے اس کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ یعنی دجال کے فتنے کو لوگ اس طریقے سے نظر انداز کریں گے کہ لوگ اس کا تذکرہ نہیں کریں گے، اور نہ ہی علماء اس کے متعلق بیان کریں گے اور لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اگرچہ اس حدیث کے متعلق اہل علم تصحیح اور تضعیف میں اختلاف ہے، بہرحال لیکن بہت سارے علماء نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، بہت سارے علماء نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں، یہ دجال کی خطورت کے متعلق بات ہوئی، اب آتے ہیں دجال کی صفات کے متعلق۔ تمیم الداری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں دخلنا الدیر، کہ ہم لوگ ایک عبادت خانے میں، عیسائیوں کا جو عبادت خانہ ہوتا ہے وہاں داخل ہوئے، فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمَ إِنسَانٍ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسَانٍ، کہتے ہیں اس میں نے ایک بہت بڑا انسان دیکھا، رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا، اور اتنا تخلیق کے اعتبار سے اتنا بڑا انسان تھا کہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں تو اس حدیث میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دجال جو ہوگا یہ تخلیق کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے، اپنی بناوٹ کے اعتبار سے بہت بڑا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں ثم ذهبت التفت فاذا رجل احمر جسیم، یعنی اس حدیث کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ پھر میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، اچانک مجھے ایک آدمی نظر آیا جو بہت بھاری جسم والا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کی صفات کے تذکرے کے متعلق ایک اور بات کہی، یعنی یہ کہ یہ دجال تخلیق کے اعتبار سے بہت بڑا ہوگا۔ دوسرا فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرٌ، اور اس کا رنگ کیا ہوگا؟ یہ سرخ رنگ کا ہوگا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وقال وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ، کہ جو مسیح دجال ہوگا یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کا دایاں آنکھ یہ ٹھیک نہیں ہوگا، کانا ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کان عینہ عنبۃ طافیہ، اور اس کا جو داہنا آنکھ ہوگا یہ انگور کی طرح ابھرا ہوا ہوگا، یہ علامت بتا رہے ہیں۔ تو یہ تیسری علامت ہوئی کہ دجال کا جو داہنا آنکھ ہوگا یہ بجھا ہوا ہوگا، وہ کانا ہوگا، اور اس کے دائنے آنکھ جو انگور کی مانند ابھرا ہوا ہوگا۔ پھر ایک اور روایت میں ہے وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحَ الْعَيْنِ عَلَيْهَا،
کہتے ہیں ظفرۃ غلیظہ، مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ دجال کی جو آنکھ ہوگی اور اس کے آنکھوں کے اوپر ایک موٹا چمڑا ہوگا، ایک موٹی جلد ہوگی، یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں موجود ہے مکتوب بین عینیہ کافر یقرأہ کل مؤمن، کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جس کو ہر مسلمان، ہر مومن آدمی پڑھ لے گا۔ پھر کہتے ہیں تمیم الداری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رأیت وراءہ رجلا جعدا قططا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، یعنی دجال کی صفت بتا رہے ہیں کہ اس دجال کے جو بال ہوں گے وہ بہت زیادہ یعنی پراگندہ ہوں گے، ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں دجال کی صفت کے بارے میں الدجال اعور العین الیسری، کہہ رہے ہیں جفال الشعر، یعنی دجال جو ہوگا یہ بہت زیادہ بالوں، گھنے بالوں والا ہوگا۔ تو دجال کی صفات کون کون سی ہوئی؟ ایک تو دجال بڑے جسم کا مالک ہوگا، دوسرا یہ کہ دجال سرخ رنگ کا ہوگا، تیسرا یہ کہ دجال کے دائنی آنکھ یا بعض روایت میں بائیں آنکھ کا تذکرہ ہے وہ آنکھ سے کانا ہوگا، چوتھی علامت یہ ہے کہ اس کی آنکھ جو ہے انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی، اسی طریقے سے پانچویں علامت یہ ہے کہ اس پر ایک موٹا چمڑا ہوگا، ایک روایت میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے اس کے ایک علامت یہ ہے کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے بال پراگندہ ہوں گے، ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہوں گے، ایک دم گتھم گتھا ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ بالوں والا ہوگا، یعنی بہت زیادہ اس کے بال ہوں گے۔ اور ایک علامت اور ہے، وہ یہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ انہ لا یولد لہ، کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، اس کی کوئی نسل نہیں ہوگی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد یعنی یہ دجال کی علامتیں ہوئیں، اس کے بعد ہم تذکرہ کریں گے دجال کے حالات کے بارے میں، یعنی ابھی دجال موجود ہے تو کن حالت میں موجود ہے۔ تو تمیم الداری کی جو روایت میں ہے وہ کہتے ہیں فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدُّ وَسَاقًا مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ ما بین رکبتیہ الی کعبیہ بالحدید، کہتے ہیں کہ میں نے جب دجال کو دیکھا تو وہ بہت بھاری بھرکم جسم والا تھا، اور اشد وثاقا، وہ بہت سختی سے باندھا ہوا تھا، بہت مضبوطی سے اس کو باندھا گیا تھا۔ مجموعۃ یداہ الی عنقہ، اور اس کے ہاتھ، دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا گیا تھا اس کے گردن میں۔ کہہ رہے ہیں ما بین رکبتیہ الی کعبیہ، اپنے گھٹنوں سے لے کر کے اپنے ٹخنوں تک یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں ابھی وہ کہاں موجود ہے، کہہ رہے ہیں انہو فی بحر الشام او فی بحر الیمن، کہتے ہیں کہ وہ نہ شام کے سمندر میں موجود ہے، نہ ہی وہ یمن کے سمندر میں موجود ہے، بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے، مشرق کی جانب ہے۔ ایک اور روایت میں موجود ہے یخرج من ارض بالشام، وہ شام کی کسی سرزمین سے نکلے گا، یقال لہا خراسان، جس کو خراسان کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے یتبع الدجال من یہود اصبہان 70,000، کہ اصبہان جو ایران کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ یہ اصبہان کے 70,000 یہودی اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، یعنی اس کے فالوورز ہوں گے۔ اس کے بعد ایک اور روایت میں موجود ہے انہو خارج خلۃ بین الشام والعراق، کہ وہ عراق اور شام کے درمیان جو راستہ ہے اس کے درمیان سے وہ نکلے گا۔ اسی طریقے سے اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ لیس من بلد الا یطأہ الدجال، کہ کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہوگا جس کو دجال نہیں روندے گا، الا مکہ والمدینہ، سوائے مکہ اور مدینہ کے، ولیس ثقب من اثقابها، کہتے ہیں نقب من انقابها، کہ مدینہ کے جتنے بھی گلیاں ہیں، جتنے بھی راستے ہیں، ہر راستے پر علیہ ملائکۃ صافین، اس پر فرشتے جو ہے صف لگا کر کے بیٹھے ہوں گے، تحرسها، وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ مدینہ کی نگرانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہوگا۔ کہتے ہیں
فینزل بالسبخہ، تو سبخہ یہ احد پہاڑ کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ اترے گا. فترجف المدینہ ثلاث رجفات، تو مدینہ 3 مرتبہ زلزلے سے دوچار ہوگا، یعنی مدینہ میں زلزلہ آئے گا. فیخرج الیہا من کل کافر و منافق، فیخرج الیہا منہا کل کافر و منافق، تو اس زلزلے کی وجہ سے مدینہ میں جتنے بھی منافق ہوں گے، جتنے بھی کافر ہوں گے، یہ سارے کے سارے مدینہ سے باہر نکل جائیں گے. تو یہ بات ہوئی کہ ابھی دجال کہاں ہے. دجال بندھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے پیر بندھے ہوئے ہیں. وہ شام اور یمن کے سمندروں میں نہیں بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور یہ خراسان سے نکلے گا. 70,000 اصبہان کی جو ایران میں ہے یہودی اس کے فالوورز ہوں گے. اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ دنیا کے تمام سرزمینوں کو میں گشت کرے گا، سب کو روندے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، اس لیے کہ وہاں کے راستوں پر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے. اور پھر مدینہ میں زلزلہ ہوگا اور وہ سارے جو مدینہ کے اندر جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، وہ سارے باہر آ جائیں گے، اور اس طریقے سے مدینہ جو ہے وہ پاک صاف ہو جائے گا. اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ دجال کے نکلنے کی علامات کیا ہیں، یعنی کب دجال نکلے گا اور دجال کے نکلنے کا وقت کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا. تو احادیث میں اس کی 3 علامتیں ذکر کی گئی ہیں. پہلی علامت یہ ہے اللہ یثمر نخل بیسان، یعنی بیسان یہ ایک باغ کا نام ہے، بیسان ایک جگہ کا نام ہے. کہتے ہیں کہ وہاں کا جو باغ ہوگا وہ پھل نہیں دے گا، اور یہ باغ فلسطین کے اندر موجود ہے. یعنی فلسطین میں نخل بیسان ایک جگہ ہے، کہہ رہے ہیں وہاں کے جو درخت ہوں گے کھجور کے وہ پھل نہیں دیں گے. تو جب وہ پھل دینا بالکل بند کر دیں گے تو وہ دجال کا خروج کا وقت ہوگا. اسی طریقے سے دوسری علامت ہے، کہہ رہے ہیں کہ ایک تبریہ بحیرہ ہے، یعنی ایک چھوٹا سمندر ہے بحیرہ. کہتے ہیں کہ جب اس کا پانی سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور یہ تبریہ بحیرہ جو بیت المقدس سے 150 کلومیٹر دوری پر واقع ہے. کہتے ہیں کہ جب اس کا یعنی تبریہ جو بحیرہ جب سوکھ جائے گا، غالباً یہ کوئی نہر وغیرہ کا تذکرہ ہے، تو جب یہ سوکھ جائے گا تب دجال کے نکلنے کا وقت ہوگا. تیسری علامت جو حدیث میں بتائی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ذہاب ماء عین زعر، یعنی علی شاطئ البحر المیت، یعنی جو ریڈ سی ہے، ڈیڈ سی کے شاطئ کہتے ہیں کنارے پر واقع ایک چشمہ ہوگا. جب اس کا پانی بھی سوکھ جائے گا، جس کا نام زغر ہے، کہہ رہے ہیں زغر، جب اس کا پانی سوکھ جائے گا تو دجال کے وقوع کا وقت ہوگا، یعنی دجال کے خروج کا وقت ہوگا. تو ایک تو یہ کہ نخل بیسان پھل دینا بند کر دے گا، جو بحیرہ طبریہ ہے اس کے پانی سوکھ جائیں گے، اور اسی طریقے سے جو زعر ہے جو بحر میت کے یعنی جو مردار ہے، بحر مردار جو ہے یعنی جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، اس کے کنارے پر جو واقع ہے، جب وہ بھی سوکھ جائے گا چشمہ تو دجال کے خروج کا وقت ہو جائے گا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یعنی اس کے سرعت یعنی کتنی تیزی سے وہ چلے گا اس کے بارے میں کہتے ہیں کالغیث استدبرت الریح، یعنی جیسے آسمان سے بارش کا نزول ہوتا ہے اور تیز ہوا اس کو لے جاتی ہے خوب دوری تک، ایسے ہی بالکل دجال کی سپیڈ ہوگی. دجال کی سپیڈ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جیسے آسمان سے بارش کا نزول ہوتا ہے اور تیز تند ہوا جو ہوتی ہے، آندھی ہوتی ہے، پانی کو کتنی تیزی سے وہ دھکیل لے جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے بالکل یہی سپیڈ دجال کی ہوگی جب یہ وہ خروج کرے گا، جب وہ وہاں سے اپنی جگہ سے نکلے گا. اسی طریقے سے ایک روایت میں موجود ہے، دجال کہتا ہے فَأَخْرُجُ فَأَسِيرُ فِي الْأَرْضِ، کہتا ہے کہ میں نکلوں گا اور میں زمین میں گھوموں گا، فَلَا أَدْعُ قَرْيَةً إِلَّا حَبَطْتُهَا، اور میں کوئی بھی بستی نہیں چھوڑوں گا کہ اس کو رون دوں گا. اور یہ 40 دنوں تک یہ پورا سلسلہ چلتا رہے گا، اور سوائے مکہ اور مدینہ کے یہ پوری دنیا میں چکر لگائے گا. 40 دنوں تک جو بھی بستی ملے گی سب کو تباہ و برباد کر دے گا. اور یہ 40 دن کیسے ہوں گے؟ 40 یومن، کہتے ہیں 40 دن یومن کسنتن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا. ویومن کشہرن، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا. ویومن کجمعتن، اور ایک دن جو ہے وہ جمعے کے برابر ہوگا. وسائر ایامین،
وسائر ایامہ کایامکم، اب بقیہ جو ایام ہوں گے وہ تمہارے جیسے ہم لوگوں کے عام دن ہوتے ہیں ان دنوں کے مقابلے ان دنوں کے جیسے ہوں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ 40 دنوں تک وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اور اس کا ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن جو ہے 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن جو ہے جمعہ کے برابر، جمعہ کی طرح گویا یہاں مراد ہفتہ ہے، اور بقیہ جو ایام ہوں گے وہ بقیہ ایام کی طرح ہوں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں، اور اتنی تیزی سے وہ کرے گا جس طریقے سے آندھی آسمان سے اترتی ہوئی بارش کو اڑا لے جاتی ہے، بالکل اس رفتار سے وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ اسی طریقے سے اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو دجال ہے، یہ دجال کا فتنہ کیا ہوگا، یعنی دجال جب آئے گا تو کس طریقے سے لوگوں کو آزمائش میں گرفتار کرے گا، لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مِنْ، کہ میں جانتا ہوں کہ دجال کے ساتھ کیا ہوگا۔ کہتے ہیں نہرانی یجریانی احدہما رأی العین ماء ابیض والآخر رأی العین نار تأجج، کہتے ہیں کہ دجال کے ساتھ 2 نہر ہوں گے، ایک نہر جو ہوگا اس کا پانی سفید ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، اور جو دوسرا نہر ہوگا وہ آگ ہوگی در حقیقت جو بھڑک رہی ہوگی، اور وہ کیا کرے گا، کہہ رہے ہیں فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ، وہ آسمان کو حکم دے گا، فَتُمْطِرُ، آسمان اس کی حکم کی وجہ سے وہ بارش برسانے لگے گی۔ کہتے ہیں وَالْأَرْضُ، اور زمین کو حکم دے گا، فَتُنْبِتُ، تو زمین جو ہے وہ فصلیں اگانے لگیں گی۔ کہتے ہیں کہ فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلُ مَا كَانَتْ ذُرًّا وَأَسْبَغُهُ ذُرُوعًا وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرًا، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس جب ان کے جانور لوٹ کر کے آئیں گے تو پہلے سے زیادہ طویل ہوں گے، پہلے سے موٹے تازے ہوں گے، اور وہ کیسے ہوں گے، اور ان کے پیٹ جو ہے بالکل بھرے ہوئے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، سیراب ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں دجال کیا کرے گا، ثم یأتی القوم، پھر لوگوں کے پاس ایک جماعت ہوگی، لوگوں کی جماعت ان کے پاس آئے گا، فیدعوہم، وہ انہیں بلائے گا اور کہے گا کہ بھائی ہمارے اوپر ایمان لے آؤ، فیردون علیہم، وہ لوگ کیا کریں گے، اس کی بات کی تردید کر دیں گے، اس کا انکار کر دیں گے، اس کی بات کو نہیں مانیں گے، فینصرف عنہم، تو ان سے واپس چلا جائے گا ان کے پاس سے، فیصبحون ممہلین، لیس یعنی جب دجال ان کے پاس چلا جائے گا اور وہ ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے تو کیا نتیجہ ہوگا، یہ لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بعض روایت میں موجود ہے لیس بایدیہم شیء من اموالہم، ان کے ہاتھ میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوگا، یعنی ان کے ہاتھ میں پیسہ بھی نہیں ہوگا کہ کچھ لے کر کے کھا سکیں۔ تو یہ ان تمام ذریعے سے جو ہے دجال لوگوں کو آزمائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فینصرف لیس، اور ایک اور روایت میں ہے وَيَمُرُّ بِالْخَرْبَةِ، یعنی ایک سرزمین ہوگی خربہ کے پاس سے وہ گزرے گا، اور اس بستی کے پاس فیقول، اور کہے گا اخرجی کنوزکی، یعنی تمہارے اندر جو خزانہ ہے اس کو میرے لیے نکال دو۔ تو زمین اپنے اندر جو خزانہ ہوگی، یعنی جو خربہ جو جگہ ہے وہ نکال دے گی، اپنے خزانے سارے باہر نکال کے رکھ دے گی، فتتبعہ کنوزہا، تو اس سرزمین کے جتنے خزانے ہوں گے وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، یعنی وہ اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ایک اور روایت میں موجود ہے ثم يدعو رجلا، پھر وہ ایک آدمی کو بلائے گا، ممتلئا، جو بالکل بھرا ہوا ہوگا، موٹا تگڑا، شبابا، بالکل دم جوان ہوگا، فیضربہ بالسیف، اس کو تلوار کے ذریعے سے مارے گا، فیقطعہ جزلتین، اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، یہاں تک کہ بعض روایت میں موجود ہے کہ 2 ٹکڑے کر کے اس کے ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے وہ آئے گا، جائے گا، گزرے گا۔ پھر کہتے ہیں ثم يدعو، پھر وہ کیا کرے گا، یعنی آدمی کے 2 ٹکڑے کرنے کے بعد پھر وہ آدمی کو بلائے گا، پکارے گا، فیقبل، تو آدمی اٹھ کھڑا ہوگا، ویتہلل وجہہ ویضحک، اور وہ کس حال میں ہوگا، وہ مسکرا رہا ہوگا، ہنس رہا ہوگا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں نے صرف احادیث کے جو محل شاہد ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے دجال لوگوں کو آزمائے گا۔ دجال کے پاس 2 نہریں ہوں گی، ایک نہر جو ہے جس میں سفید پانی ہوگا، ایک نہر جو ہے آگ بھڑک رہی ہوگی۔
اسی طریقے سے اس کے ذریعے سے لوگوں کو آزمائے گا. آسمان کو حکم دے گا، آسمان بارش کرے گی. زمین کو حکم دے گا، زمین فصلیں اگانے لگے گی. اور اس کے بعد جو لوگ ہوں گے ان کے جب چوپائے ان کے پاس جائیں گے تو پہلے سے زیادہ موٹے ہوں گے اور تر و تازہ ہوں گے، اور ہر اعتبار سے وہ بالکل یعنی آسودہ ہوں گے. پھر وہ کسی قوم کے پاس جائے گا اور ان کو بلائے گا، ان کو دعوت دے گا کہ مجھ پر ایمان لے آئے. وہ لوگ ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے. ان کو یہ کیا کرے گا، ان کے پاس سے چلا جائے گا اور وہ سارے کے سارے لوگ کیا ہو جائیں گے، قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے. لیس بایدیہم شیء من اموالہم، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا. پھر کہتے ہیں کہ وہ ایک بستی کے پاس گزرے گا، ایک سرزمین کے پاس سے گزرے گا جس کو خربہ کہا ہے احادیث میں. تو وہ کہے گا کہ بھائی اخرجی کنوزک، اپنے خزانے کو میرے لیے نکالو. وہ سارے خزانے زمین باہر نکال دے گی، وہ اپنے ساتھ لے جائے گا. اس کے بعد یہ کیا کرے گا دجال، تو پھر وہ ایک آدمی کو بلائے گا اور وہ آدمی بالکل نوجوان ہوگا، ہٹا کٹا ہوگا. اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، اس 2 ٹکڑوں کے درمیان آیا جائے گا. اس کے بعد پھر اس کو بلائے گا، وہ دوبارہ زندہ کھڑا ہوگا، اٹھ کھڑا ہوگا اور وہ ہنس رہا ہوگا، مسکرا رہا ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے دجال لوگوں کو آزمائے گا اور کس طریقے سے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں بتائی ہیں، ہر مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے بڑی آسانی سے وہ ان کو پہچان لے گا، ان کو جان لے گا کہ کون دجال ہے اور کون دجال نہیں ہے. اس کی علامتوں کو دھیان دے کر کے وہ پہچان جائے گا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں، چونکہ وقت بہت مختصر ہے. اب ہم یہ بات کریں گے کہ کس طریقے سے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے. تو اس کی 4-5 شکلیں ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی شکل یہ ہے، پہلی جو چیز ہے، جو سبب ہے جس کے ذریعے سے ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنا ایمان مضبوط کریں. اسلام کے ساتھ آپ کا تمسک، آپ کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے آپ اپنے تعلق کو جتنا مضبوط کریں گے اسی کے بقدر آپ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے. تو اسلام کا ہر ماننے والا انشاءاللہ تعالی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اس لیے اللہ رب العالمین کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر مومن، ہر موحد، ہر اللہ پر ایمان رکھنے والا یعنی دجال کے جو پیشانی پر کافارہ لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا، اس کو پڑھ لے گا. ظاہر ہے جب وہ پڑھ لے گا تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. وہ جان جائے گا کہ یہ دجال ہے تو اس پر ایمان ہی نہیں لائے گا. تو پہلی چیز ہے کہ اسلام کو مانیں، اسلام کو تسلیم کریں، اللہ کے دین کو تسلیم کریں، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاریں. دوسری چیز ہے التعوذ باللہ من فتنة المسیح الدجال، یعنی آپ اللہ رب العالمین سے دجال کے فتنے سے پناہ مانگیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے. اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے. اسی طریقے سے تیسری طریقہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حفظ 10 آیات من اول او آخر الکہف عصم من الدجال، کی جو سورہ بقرہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یا سورہ کہف کی آخری 10 آیات کو حفظ کر دیتا ہے تو وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. یہ تیسرا طریقہ ہے. چوتھا طریقہ کیا ہے؟ چوتھا طریقہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ادرکہ منکم فمن ادرکہ منکم، تم میں سے جس کو بھی دجال پالے فلیقرأ علیہ فواتح الکہف، اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ کر کے اس پر دم کر دے. اللہ نہ کرے اگر کوئی دجال کے زمانے کو پاتا ہے اور دجال اس کے پاس آ جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چاہیے، پہلے تو بات اس کے پاس جانا نہیں ہے، لیکن اگر آ جاتا ہے، آپ کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سورہ کہف کی ابتدائی آیات کو پڑھ کر کے ان پر اس کو دم کر دیں، پھونک دیں، وہ آپ سے بھاگ جائے گا. اسی طریقے سے پانچواں جو سبب ہے دجال سے بچنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی دجال کے متعلق آپ سنیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، جب آپ دجال کے بارے میں سنیں تو اس سے دور رہیں، دوری اختیار کریں. یہ نہیں کہ سنا اس کے پیچھے پیچھے بھاگ گئے. عام طور پر ہوتا ہے نا کہ جتنے بھی نئے نئے فتنے ابھرتے ہیں لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سمع الدجال فلینع عنہ، کہ جو دجال کے بارے میں سنے اسے چاہیے کہ ان سے دور رہنے کی کوشش کریں. تو یہ 5 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں کہ دجال کے فتنے سے کیسے انسان محفوظ رہ سکتا ہے. پہلی چیز یہ
کہ توحید کو سمجھے، اللہ پر ایمان مضبوط کرے۔ دوسرا یہ کہ نمازوں میں یا غیر نمازوں میں وہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ تیسری چیز یہ کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یا سورہ کہف کی آخری 10 آیات کو حفظ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ چوتھی چیز یہ کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر اسے دجال کا سامنا کہیں ہو جاتا ہے تو وہ دجال سورہ کہف کی ابتدائی آیات کو پڑھ کر کے دم کرے گا، اس پر پھونکے گا یا اس کے سامنے پڑھ دے گا، تب بھی وہ تم سے بھاگ جائے گا، وہ بھی اس سے، اس کے ذریعے سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ اور آخری طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جو دجال کے بارے میں سنے اسے چاہیے کہ وہ دجال سے دوری اختیار کرے، دوری بنائے رکھے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کا احادیث میں تذکرہ ہے۔ اور اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے آنے والے نسلوں کو اور جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اپنے بیویوں کو، اپنے بچوں کو، عورتوں کو، سب کو دجال کے فتنے سے آگاہ کریں، اس کا تذکرہ کریں۔ یہ سلف کا طریقہ رہا ہے اور سلف نے ایسے ہی اور اسی طریقے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اور اس سے بڑھ کر کے کوئی فتنہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی آزمائش نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہماری دینی شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا تذکرہ کریں، اس کے متعلق لوگوں میں آگاہی پیدا کریں اور بتائیں کہ دجال کے فتنے سے کیسے محفوظ رکھا جاتا ہے، کیسے محفوظ رہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا رب العالمین ہم نے جو کچھ کہا ہے اس مجلس میں، جو کچھ بھی سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔